فرینڈز، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے امپورٹنٹ اپلیکیشن واٹس ایپ، جس کے بغیر اب گزارا ہی مشکل لگتا ہے؟ اس کمال کے میسنجر کو کس نے بنایا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کالج کے 3 دوستوں نے مل کر دنیا کے سب سے فیمس پلیٹ فارم سنیپ چیٹ کو بلڈ کر دیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسٹاگرام، زوم اور ٹیلی گرام جیسی ایپس کس نے کریٹ کی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سوشل میڈیا ایپس بنانے والے جینیس ڈیولپرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ سنیپ چیٹ فرینڈز، اگر سنیپ چیٹ کی بات کی جائے تو یہ اس وقت دنیا کے سب سے وائرل پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے۔ یہ بیسیکلی ایک میسنجر ہے جس پر میسیجز کے ساتھ ساتھ پکچرز اور شارٹ ویڈیوز بھی سینڈ کی جا سکتی ہیں، اور لوگ اس پر اسٹیٹس بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پاپولر ایپ کو کب اور کس نے ڈیولپ کیا تھا؟ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس فیمس ایپلیکیشن کو 3 اسٹوڈنٹس نے مل کر بنایا تھا۔ سنیپ چیٹ کو 2011 میں امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے 3 کلاس میٹس ایوان سیکل، بوبی مرفی اور بوگی براؤن نے ڈیولپ کیا تھا۔ شروع میں یہ ایپلیکیشن اتنی فیمس نہیں تھی، لیکن 2014 میں اسے یوز کرنے والوں کی تعداد اچانک سے بڑھنا شروع ہو گئی، اور اس وقت یہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی پاپولر ایپ ہے۔ اس کے 800 ملین سے بھی زیادہ ڈیلی یوزرز ہیں۔ اگر اس کی ویلیو کی بات کی جائے تو یہ ایپلیکیشن $20 بلین سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ واقعی ہی میں کمال ہے۔ واٹس ایپ فرینڈز، دنیا میں شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جو واٹس ایپ کو یوز نہ کرتا ہوگا۔ ویسے تو یہ ایپلیکیشن ورلڈ وائڈ فیمس ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے کب اور کس نے بنایا تھا؟ اس مائنڈ بلوئنگ ایپلیکیشن کو جین کون اور برین ایٹن نام کے 2 کمپیوٹر پروگرامرز نے مل کر ڈیولپ کیا تھا۔ انہوں نے واٹس ایپ میسنجر کو 2009 میں لانچ کیا تھا۔ شروع میں یہ ایپلیکیشن اتنی فیمس نہیں تھی، لیکن 2014 میں یہ تیزی سے وائرل ہو گئی، اور آج یہ دنیا کی سب سے نمبر 1 ایپلیکیشن ہے۔ اس کے فاؤنڈرز نے 2014 میں واٹس ایپ کو میٹا کمپنی کو سیل کر دیا تھا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ واٹس ایپ کے پوری دنیا میں 2.7 ارب یوزرز ہیں، اور اس اپلیکیشن کی ویلیو آلموسٹ $100 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ انسٹاگرام فرینڈز، انسٹاگرام آج کل کے دور کی سوشل میڈیا میں سب سے فیمس ایپ ہے۔ اس پر یوزر اپنی پکچر، ویڈیوز، سٹوریز اور بہت کچھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر ٹیکسٹنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ انسٹاگرام آج کل کے دور کی ایپ ہے، لیکن کیا اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ اپلیکیشن آج سے 14 سال پرانی ہے تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ انسٹاگرام کو پہلی دفعہ اکتوبر 2010 میں 2 کمپیوٹر پروگرامر کیون اور مائک نے مل کر ڈیولپ کیا تھا۔ جب اسے لانچ کیا گیا تو اس کا نام بربنز تھا، لیکن بعد میں اسے چینج کر کے انسٹاگرام رکھ دیا تھا۔ انسٹاگرام اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے۔ ڈیلی بیسس پر اس ایپ کو 2 ارب سے بھی زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس اپلیکیشن کی ویلیو $200 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ ڈسکورڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ٹائم سے پاکستان میں واٹس ایپ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ اب لوگ اس کے متبادل کے طور پر ڈسکورڈ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں، اور آج کل یہ ایپ پاکستان میں کافی زیادہ فیمس ہو چکی ہے۔ اس پر ٹیکسٹ، آڈیوز اور ویڈیو کالز کے ذریعے چیٹ کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 2024 میں وائرل ہونے والا یہ میسنجر آج کا نہیں ہے، بلکہ آج سے 9 سال پرانا ہے۔ اصل میں یہ اپلیکیشن 2015 میں بنائی گئی تھی، اور اسے ایک امریکن بزنس مین اور گیم ڈیولپر جیسن چٹرون نے ڈیولپ کیا تھا۔ شروع میں یہ گیمنگ ریلیٹڈ ایپ تھی، لیکن بعد میں اسے گیمرز کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی یوز کرنا سٹارٹ کر دیا، اور آج پوری دنیا میں ڈسکورڈ کے 614 ملین سے بھی زیادہ یوزرز موجود ہیں، اور اس اپلیکیشن کی ویلیو $15 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ ریڈٹ فرینڈز، آپ سب میں سے بہت سے لوگ ریڈٹ ایپ اور ویب سائٹ کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ ایک سوشل ویب سائٹ اور اپلیکیشن ہے جہاں پر لوگ نئی نیوزز، پکچرز اور ویڈیوز وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں، اور پھر لوگ ان نیوز پر ریٹنگ کرتے ہیں۔
اس طرح بندے کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کمال کی ویب سائٹ اور اپلیکیشن کو بنایا کس نے تھا؟ ریڈٹ کے فاؤنڈر کا نام اسٹیو ہفمین ہے اور انہوں نے اسے 2005 میں لانچ کیا تھا۔ ریڈٹ کا اصل میننگ ریڈ اٹ ہے اور اسے یوز کرنے والوں کو ریڈیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس وقت دنیا میں 500 ملین سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس ویب سائٹ کی ویلیو $21 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ اسکائپ فرینڈز، اگر اسکائپ کی بات کی جائے تو یہ دنیا کے سب سے فیمس اور اولڈ میسنجرز میں سے ایک ہے۔ اس میسنجر کو لوگ اس وقت یوز کرتے تھے جب واٹس ایپ اور سنیپ چیٹ جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسکائپ کی مدد سے ویڈیو کال، ٹیکسٹ، ایون سم کی طرح بیلنس یوز کر کے موبائل اور لینڈ لائن پر بھی کال کی جا سکتی تھی۔ اس اپلیکیشن کو 2003 میں دو دوستوں نکلس زین اسٹروم اور جینس فریز نے مل کر لانچ کیا تھا۔ پھر 2011 میں انہوں نے اسکائپ کو مائکروسافٹ کمپنی کو سیل کر دیا۔ یہ ایپ نہ صرف اس دور میں بلکہ آج بھی بہت زیادہ فیمس ہے۔ ایون امریکہ، UK اور کینیڈا میں رہنے والے لوگ ابھی بھی کال کرنے کے لیے اسکائپ کو ہی پریفر کرتے ہیں۔ اس کے یوزرز کی ورلڈ وائڈ پاپولیشن 2 بلین سے بھی زیادہ ہے اور اگر اس کی ویلیو کی بات کی جائے تو یہ ایپ $8.5 بلین سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ زوم بیسیکلی ایک کانفرنس کالنگ ایپ ہے۔ اس کی مدد سے آڈیو ویڈیو میٹنگ، ٹیکسٹ اور کانفرنس کال کی جا سکتی ہیں، پھر چاہے وہ ایجوکیشنل کالز ہوں، بزنس سے ریلیٹڈ ہوں یا پھر فیملی ممبرز کی آپس میں کال ہی کیوں نہ ہوں۔ زوم ان سب کے لیے پرفیکٹ ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس زبردست ایپ کو کب اور کس نے بنایا تھا؟ زوم کو اپریل 2011 میں ایرک وان نام کے ایک چائنیز ڈیولپر نے کریٹ کیا تھا۔ شروع میں اس کا نام سیس بھی تھا، لیکن بعد میں 1 سال کے اندر اس کے نیم کو چینج کر کے زوم رکھ دیا گیا تھا۔ اس اپلیکیشن کو اصل پاپولیرٹی کووڈ-19 کے ٹائم پر ملی تھی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہر شعبے کے لوگ گھر پر ہی میٹنگز کیا کرتے تھے اور آج زوم اتنا فیمس ہو چکا ہے کہ اس کی ٹوٹل ورتھ $24 بلین سے بھی زیادہ ہے اور 300 ملین سے بھی زیادہ لوگ اسے ڈیلی بیسس پر استعمال کرتے ہیں۔ ٹیلی گرام فرینڈز، ٹیلی گرام دنیا کے سب سے فاسٹ گروئنگ میسنجرز میں سے ایک ہے۔ اس کی مدد سے نہ صرف ٹیکسٹ اور آڈیو ویڈیوز کال کی جا سکتی ہیں بلکہ سٹوری اپلوڈنگ، لائیو سٹریمنگ، ایون 2 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو ایڈ کر کے گروپس یا چینل وغیرہ کریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس سافٹ ویئر کو پیول ڈروف نام کے رشین بزنس مین اور انجینئرز نے ڈیولپ کیا تھا۔ ویسے تو یہ میسنجر پوری دنیا میں یوز کیا جاتا ہے، لیکن اس کے سب سے زیادہ یوزرز یورپ، ایشیا اور افریقہ میں موجود ہیں، جن میں رشیا سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اور اگر ورلڈ وائڈ بات کی جائے تو پوری دنیا میں ٹیلی گرام کے یوزرز کی تعداد 950 ملین سے زیادہ ہے اور اس کی ٹوٹل ویلیو $30 ارب ہے۔ فیس بک فرینڈز، اگر سوشل میڈیا کی بات کی جا رہی ہو اور فیس بک کا نام نہ آئے، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ایپ پر کروڑوں یوزرز ڈیلی بیسس پر فوٹوز، ٹیکسٹ اور ویڈیوز وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، مارک زکربرگ نے بنایا تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن لانچ کب ہوئی تھی اور اس کا پہلا نام کیا تھا؟ فیس بک کو 2003 میں پہلی دفعہ فیس میش کے نام سے انٹروڈیوس کیا گیا تھا، پھر 2004 میں اس کا نام چینج کر کے دی فیس بک رکھ دیا گیا، لیکن اگست 2005 میں اس کا نام سمپلی فیس بک رکھ دیا گیا۔ 2021 تک تو یہ اپلیکیشن مارک کی پرسنل پراپرٹی تھی، لیکن نومبر 2021 میں یہ اپلیکیشن مارک نے میٹا کے حوالے کر دی اور خود اس کے CEO بن گئے۔ اور آپ بلیو نہیں کریں گے، 3 ارب لوگ ڈیلی بیسس پر فیس بک کو یوز کرتے ہیں اور اس کی ویلیو $1.5 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں۔